بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. پنجواں سپارہ سورۃ النساء، اس دی آیت نمبر 82. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قیامت تک آن والے مسلمانہ دے واسطے حکم ہے. اور نماز پڑھن والے ہو، کوئی باہر رہن والے ہو، اور قیامت تک آن والے مسلمانوں، نبی دے غلاموں، یا اللہ سی حاضر تیرا حکم ہوئے سی اسی منن واسطے تیار. اللہ پاک نے فرمایا سارے کام کر دے جے پر ایک نہیں کر دے. یا لو اعلان ہویا افلا یتدبرون القرآن، وہ اس قرآن دے وچ غور و فکر کیوں نہیں کرتے جے؟ افلا کیوں نہیں کرتے جے؟ یتدبرون، تدبر، غور و فکر. اسی ناظرے دے نیڑے نہیں جاتے. قرآن پاک نو الماریاں دی زینت بنا کے گھراں دے اندر رکھ دیتا گیا. اسی ترجمہ پڑھ کے دے ٹرانسلیشن کر کے اس دے تدبر کی کرنا ہے، اس دے غور و فکر کی کرنا ہے کہ قرآن سانو کہہ کی رہی ہے. ساڈے اکثر علماء اس چیز تو پیچھے نے کہ لوگاں نو ایک سائیڈ تو نہیں دستے کہ قرآن کی کہندا کی ہے. سوچ کی ہوتی ہے مطا کسی دے خلاف کوئی مسئلہ ہو جائے اور وہ میرے خلاف ہو گئے تو میں نے یہ نہ کہن چل مسیح تو نکل. تو وہی تبلیغ دا کام ہے یہ اتنے نہیں جو ہور جگہ تے، جو ہور جگہ تے نہیں جو ہور جگہ تے، لیکن گل تا حق دی دسو نا. وہ تے جتھے مالک نے تیری روزی لکھ دیتی ہے روزی اتھوں ہی لبنی ہے. لیکن گل حق دی کر، گل او کر جیڑی قرآن کہتے ہیں. غور و فکر کر قرآن پاک دے اندر. اگر لوگ نہیں سمجھتے تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے. اور اس قرآن پاک دے اندر دنیا دے، کائنات دے ہر ذرے ذرے دا علم اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دیتا ہے. کوئی ایسی چیز باقی ہے ہی نہیں جنہی قرآن پاک نہ ہو. فلسفہ قرآن پاک کے اندر، منطق قرآن پاک کے اندر، ریاضی میتھمیٹک قرآن پاک کے اندر، ایٹم اور مالیکیول قرآن پاک کے اندر، انسان دے ماں دے پیٹ دے اندر تخلیقی مراحل قرآن پاک دے اندر. کس طرح بچہ 40 دنوں تو بعد اپنی حیات بدلتا ہے قرآن پاک دے اندر. سورج دا چلنا قرآن پاک دے اندر، زمین دا گراؤ،
کشتیاں دا چلنا فی البحر تجری فی البحر، قرآن پاک دے اندر پرندیاں دا ہواواں دے وچ اڑنا، قرآن پاک دے اندر انسان دا روزی کمانا، قرآن پاک دے اندر فرقہ واریت تو بچنا، قرآن پاک دے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ فرقہ واریت وچ نہ پویں، اینو سمجھ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا مولا مشکل کشا آپ فرماندے نے اس قرآن دا ایک لفظ زبانی یاد کرن نالو اس لفظ دے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ یہ لفظ سانو کہہ کی رہے ہے 70 درجے زیادہ بہتر ہے، 70 درجے زیادہ بہتر۔ ایک حافظ قرآن قرآن پاک حفظ کر لیندے ہیں، انہوں کوئی علم نہیں کہ قرآن کہہ کی رہے ہیں، انہیں رٹا لایا ہے ایک سائٹ تو پڑھنا شروع کر دیتا، اینڈ دے جا کے بریک۔ اور حافظ دے بارے الحافظ کل جاہل، ایک حافظ ایک جاہل دی مثال کہ انہوں کوئی پتہ نہیں کہ قرآن پاک کی کہہ رہا کی نہیں کہہ رہا، اور اس دن آلو 70 درجے زیادہ بہتر کہ اس دی تفسیر پڑھنے والا۔ اگر کوئی حافظ بنے ہے تو اس دی نال تفسیر بھی پڑھے، اس دا ترجمہ پڑھے، ہر چیز دی نمبرنگ ہوتی ہے۔ ایک بچہ پیپر دیتا ہے جی 100 نمبر دا پیپر ہے، اینے سوال حل کرے گا کہ 100 نمبر ملے گا، ورنہ نہیں۔ بیانے ہی جدو اسی قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہاں، ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، اگر اوہو حرف اسی رمضان المبارک اچ پڑھنے ہاں، ایک حرف دے بدلے ایک شہید دا ثواب، ایک شہید دا ثواب رمضان المبارک اچ ایک حرف دے بدلے بڑا ثواب ہے۔ ایک شہید ایک حرف، تیرے پورا قرآن پڑھئے تو کتنے حرف، کتنے شہید، ایک شہید بلا حساب و کتاب جنت جانا ہے۔ تے جنہ رمضان المبارک اس قرآن پاک ختم کر لوے اس کا کی کمال ہوئے، کتنا کی حال ہوئے گا، کی کیفیت ہوئے گی، کتنا اجر ملے گا اس کو۔ افلا یتدبرون القرآن، اور کیوں نہیں قرآن تدبر کرتے؟ اگر ثواب والے پاس آؤ کہ تینو جنت اچ پہنچان والی کتاب لا رہے ہوئی ہے۔ اگر دنیا دی اندر زندگی گزارن والے پاسے آویں تے دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں جڑی تینو زندگی دے اصول دسے، ضوابط دسے۔ ایک قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب لا ریب کتاب جڑی تینو زندگی گزارن دے طریقے دس دیئے، تینو شادی دے، میاں بیوی دے، زوجیت دے طریقے، ہر فیصلہ قرآن پاک کے اندر، ہر مسئلہ قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک نے خود فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، دنیا دی ہر گلی شے تے سکی شے اس قرآن پاک دے اندر موجود۔ چاند دا ٹوٹنا قرآن پاک کے اندر، وَنَشَقَّ الْقَمَرُ، چاند ٹوٹیا، چاند توڑ کے دکھایا میرے آقا نے انگلی پاک دے اشارے نال، سورج موڑ کے دکھایا۔ ایک ولی اللہ دی پاور اس قرآن نے دسی، اک جنگل تو پہلے ہزارہ میلہ دے فاصلے تو تخت لیا کے سلیمان پیغمبر دے قدمائے قرآن دس لیا۔ اللہ اکبر، جتوں کھولا گے۔ اور ایک بڑی عجیب گل، قرآن اور سائنس، مورس بکائیے نے کتاب لکھی، کتاب قرآن، بائبل اور سائنس، ایک مسئلہ اس نے لیا ہے
اس کے بارے قرآن پاک کی کہہ رہے ہیں، پھر بائبل کی کہتی ہے، انجیل کی کہتی ہے، پھر اس تو بعد انہیں سائنس کا تبصرہ کیتا ہے کہ اس مسئلے دے بارے سائنس کی کہتی ہے۔ جرمن دے ڈاکٹر نے جدو مورس بکائیے دی کتاب پڑھی تے اسلام قبول کر لیا۔ لندن بریٹش سائنس لیبارٹری جدو انہوں نے تحقیق کی تھی بچے دے تخلیقی مراحل دی کہ ہر 40 دنوں تو بعد ثم علقہ ثم مدغہ قرآن پاک بتا گیا۔ انہوں سوچیا آج تو 1400 سال پہلے مائکروسکوپ خوردبین نہیں سی، خوردبین نہیں سی، تے قرآن پاک دس رہا ہے ایک او چیز جیڑی آج مائکروسکوپ دے ذریعے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ سائنس آج دس رہی ہے، تحقیق کر کے مشاہدات کر کے، اور قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس مسئلے نو کلیئر کر دیتا۔ 40 سائنسدان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انگریز سائنسدان اس قرآن پاک بچے دے تخلیقی مراحل نو ویکھ کے کہ 1400 سال پہلے کہڑیاں دوربیناں سن، خوردبیناں سن جڑیاں دسیاں سن، الٹرا ساؤنڈ مشین سی کہ اندر کی ہے تے کی نہیں ہے۔ آج اندر بچے دی ساری کنڈیشن فل کنڈیشن جڑی ہے او الٹرا ساؤنڈ مشین کھول کے تیرے سامنے رکھ دیتی ہے کہ بچہ کس مراحل وچ ہے، تے قرآن پاک 1400 سال پہلے تینوں دس دیا کہ کیویں بچہ پیدا ہویا۔ قرآن پاک تینوں 1400 سال پہلے ماں باپ دے آداب سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی گستاخی نہ کری، وبالوالدین احسانا، او ماں باپ نال چنگا سلوک کری جے جنت وچ جانا ہی چاہے۔ خلا، فضا، ہوائی جہاز کا اڑنا کیا قرآن پاک وچ ہے؟ او بھائی 1400 سال پہلے دی گل قرآن پاک نے دسی کہ ایک اللہ دا نبی کہ اون دا تخت ہوائی جہاز سی۔ سلیمان علیہ السلام دا تخت کتھے اڑدا سی؟ بغیر انجن تو، بغیر پرا تو، بغیر وڈے وڈے ہائی پاور دے جڑے او پنکھ جڑے انہوں اڈن وچ مدد دیندے نے انہاں تو بغیر۔ سائنسدان سوچن دے مجبور ہو گئے کہ کس طرح وہ فضا چڑھدا ہوئے گا بغیر پنکھا تو، کس طرح ہوا چڑھدا ہوئے گا بغیر انجن تو۔ اس چیز نو مد نظر رکھ کے انجن بھی بنانا پیا، پر بھی بنانے پے، انہاں نو پھر ہوائی جہاز بنا کے ہوا وچ اڑایا کہ ہوا دے وچ اگر پرندے اڑ سکدے نے تے جہاز بھی اڑ سکدا ہے۔ اتنی پاور والے انجن بنا دیتے گئے۔ سلیمان پیغمبر دا جہاز پہلے فضاواں سے اج وہ مشیناں آ گئیاں، سائنس نے وہ ترقی کی تھی کہ اگر جس جگہ تے بور کر کے پانی نکالنا ہوئے پتہ لگ جاتا ہے اس جگہ تے چنگا پانی ہے، ماڑا پانی ہے، میٹھا ہے، کوڑا ہے، نمکین ہے، کس طرح دا ہے۔ ایہو جے آلات آ گئے، لیکن سلیمان دے دور اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک پرندے نو ایسی پاور دے دیتی، اے ہد جس کو آپ اپنی زبان چکی رہے درخان یا جس طرح دا ٹوپی والا چھوٹا جہا جانور پرندہ، وہ جدو اپنی چونج اس طرح زمین تے رکھدا سی تے سلیمان علیہ السلام نو دس دیتا سی ایتھے میٹھا پانی ہے، ایتھے کوڑا پانی، اور اسے ہد نہیں خبر لیا کے دیتی سی ملکہ بلقیس کی۔ اتنی پاور اس پرندے دے اندر کہتے تھلے میٹھا پانی ہے، کوڑا پانی ہے، ایتھے پانی کتنا گہرا ہے، کتنا اونچا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کبھی ہیکل جنہاں نو افریت قال افریت من الجن، بڑے بڑے افریت سن جنہاں نو حکم دینا، انہوں نے دو پیر ادھر مارنے، دو ہاتھ ادھر مارنے، خون کاٹ کے پانی جاری کر دینا۔
جانور ہو کے پرندہ ہو کے دستا سی اج 1400 سال بعد حالات پیدا اج پہ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی دسی کھلوتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرن دے نال دو خاندان دو قبیلے آپس جڑ جاندے نے، ایک خاندان پتہ نہیں کتھے، دوسرا خاندان قبیلہ پتہ نہیں کتھے۔ قرآن نے فرمایا نکاح کرو، جدو نکاح کیتا رشتہ داری قائم ہو گئی، جدو رشتہ داری قائم ہو گئی تسی ایک دوسرے دے قریب ہو گئے، اینے قریب ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا انما المومنون اخوہ، بے شک مومن آپس بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن پاک دی وسیلہ جلیلہ نال دو بکھرے ہوئے خاندان آپس جڑ گئے، بکھریاں ہویا نو جوڑن والی کتاب نو قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اوہ قرآن جو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے جی؟ اگلا حصہ اگلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر ایک کتاب وہ سمجھتے کیوں نہیں جی؟ اگر ایک کتاب قرآن عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اللہ دی کتاب نہ ہوتی تے ہوتی کسے غیر اللہ دی، تو کسے بندے دی کتاب ہوتی، یا اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ بندیاں نے چکیا ہوتا، دو چیزاں تے کی ہونا سی لَوَجَدُوا وَجَدَا وَجَدُوا لَوَجَدُوا لام آگئی وجد تے وعدنا لام آگئی ضرور وَجَدُوا پاندے تُسی فی ہے اس کتاب دی اندر اختلافاً کثیرہ بہت بڑے اختلاف باندھے تسی قرآن پاک کے اندر، لیکن 1400 سال گزر گئے نے، 1400 سال گزرن تو بعد بھی مسلمان دے درکنار انگریزاں نو مننا پہ گیا کہ اس قرآن پاک دے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، اپنی اپنی سمجھ دے اپنی اپنی سوچ دا فرق ہے، بس قرآن پاک کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کبھی تضاد میں بھی کھانا ہوا، ایک جگہ تے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی نور قد جاکم من اللہ نور، ضرور آیا اللہ دی طرفوں، تحقیق آیا اللہ دی طرفوں ایک نور، ایتھے نور، ادھر فرما رہے ہیں انما انا بشرم مثلکم، میں تہاڈے ورگا بشر، ادھر بشر ادھر نور، آیتہ تضاد آ گیا نا، وہ تضاد آ گیا، وہ بھائی نہیں تضاد نہیں، قرآن پاک نے کھول کے دس دیتا، آیتہ دو قسم دیا نے، متشابہات اور دوسری محکمات، نور والی آیت محکمی، بشر والی متشابہات چاہیے، عمل کے نہیں دیئے محکم دے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور نماز دے نیڑے نہ جاؤ جدو شراب دے نشے چو، شراب دے نشے دی آیت نازل ہوئی سی، اور شراب دا نشہ چڑھیا ہوئے سکارا عام ہے، کوئی بھی نشہ چڑھیا ہوئے نماز دے نیڑے نہ جاؤ، ہن شراب پیو گا، ہن تانوں نشہ چڑھے گا، کرو عمل، نماز دے نیڑے نہ جاؤ، اے عمل کرو گے؟ قرآن کہتا پہ نماز دے نیڑے نہ جاؤ، قرآن دی آیتیں، کوئی سر پھرا لگیا ہوئے آکے میں قرآن ہی چکن کے بھی کھانا، انہوں فوراً جواب دیو بھائی قرآن ہی چکن کے بھی کھانا، پہلے سانو 10 آیت محکم ہے کہ متشابہ، آیت ناسخ ہے کہ منسوخ، منسوخ آیت، متشابہ آیت صرف تلاوت واسطے عمل واسطے نہیں،
محکم آیت ہوئے، یہ علم حاصل کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ ہے بھی محکم کیڑی ہے تے متشابہ کیڑی ہے؟ تے قرآن نو کہنا پیندا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور و فکر قرآن وچ کر کے علم حاصل کردے جے کہ کیڑی متشابہ کیڑی تے عمل کرنا ہے کیڑی تے نہیں کرنا؟ تدبر کرو، غور و فکر کرو، بس تا تانوں پتہ لگے گا، ورنہ مولویاں دے شکنجے چ پے رہو گے، کوئی آکھے گا ایک بشر، کوئی آکھے گا نور، کوئی آکھے گا حاضر، کوئی آکھے گا غیر حاضر، کوئی آکھے گا علم ہے، کوئی آکھے گا کوئی نہیں۔ قسم ہے وحدہ لا شریک دی کوئی فرقہ رہندا ہی نہیں جے تے تدبر کرے جے زد چھڑ کے انا چھڑ کے او بائی حسد تے بغض چھڑ کے اس قرآن پاک نو سمجھے گا کہ کوئی فرقہ ہے ہی نہیں گا، کسے غیر دی نہ منو، کسی اور دی نہ منو، کسی کتاب دی نہ منو، قرآن دی نہ منو۔ تے اے نہیں ہونا کہ متشابہ آیت لے کے بھجیا پھرے بھی لو منو، ساڈا سر پھریا ہویا اسی متشابہ آیتاں نوں منی، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جڑے پاسے مرضی منہ کرو ادھر اللہ کو نہیں، اللہ مغرب اللہ ہے تو مشرق اللہ کو نہیں اللہ، تو پھر مشرق منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے جے؟ سجدہ اللہ کی ذات نہیں ہے نا۔ انہیں آیت کرو عمل، کیا ادھر اللہ کوئی نہیں؟ کیا ادھر اللہ کوئی نہیں؟ سجدہ کینوں کرنا ہے؟ بھئی اللہ نو ہی کرنا ہے، پھر جڑے پاسے مرضی منہ کر کے تے اللہ نو سجدہ کیتی جاؤ، او بھئی نہیں، اندہ توڑ آیت آگی دوسرے سپارے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کوئی مسجد حرام وال جتوں ہی نکلے منہ کر کے نماز پڑھنی پڑنی ہے، منہ مسجد حرام وال خانہ کعبہ شریف وال کرنا پینا ہے، تاں نماز ہونی ہے۔ انہوں فسمہ واجہ اللہ والی آیت صرف تلاوت واسطے، کئی ایسی آیتاں، کئی ایسی باقاعدہ کتاباں لکھیا گئی ہیں محکم اور متشابہات میں، ان دے جو پتہ لگتا ہے کہ آیتاں محکم کے لیے متشابہ کے لیے۔ اگے اج دا کمپیوٹر دا دور شروع ہو گیا، کمپیوٹر اج دی ایجاد ہے، اس دور دی ایجاد ہے، اس صدی دی ایجاد ہے، جیڑی چیز کمپیوٹر اج دس رہا ہے قرآن پاک نے 1400 سال پہلے دس رہی تھی، اور میتھمیٹیکلی طور تے قرآن پاک دی ایک ترتیب اس قسم دی ہے کہ ریاضی دا ہر کلیہ تینوں قرآن پاک میں ملے گا، کمپیوٹر دا ٹوٹل بایو ڈیٹا قرآن پاک دے ملے گا۔ اگر ایک حرف بھی اگے پیچھے ہو جاوے سارا نظام قرآن دا ترم برم ہو جاوے، لیکن نہیں، قیامت آ سکتی ہے قرآن پاک دا ایک حرف بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا ایک عدد ہوتا ہے، اور قرآن پاک دا عدد کی ہے 19، قرآن پاک دا عدد کی ہے 19۔ ہے بہت کم سمجھ آئے، کمپیوٹر سمجھن والے انہوں اس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ سب تو پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، پانچ آیتاں، پانچ آیتاں دے حرف انہوں نے 19 تے تقسیم کرو، پورا پورا تقسیم ہوئے گا۔ والناس آخری آیت، فلق اس تو پچھلی، قل هو اللہ اس تو پچھلی، ٹھیک 19ویں نمبر تے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پانچ آیتاں کیوں پوری صورت نازل ہو جاتی کا غار حرا دے اندر کیوں نہیں ہوئی؟ کمپیوٹر اج تک کی کرتا ہے، ترتیب 1400 سال پہلے نہیں جڑی ہوئی، ایسے کہتے ہیں کمپیوٹرائز تفسیر، کمپیوٹرائز ٹرانسلیشن، ایک ایک حرف تے کمپیوٹر نے اتنی تحقیق کی ہے اس نے عدد کٹ کے، اور مزے کی گل ہے دا جیڑا عدد بھی لبو گے 19 تے پورا پورا تقسیم ہوئے گا۔
جس جگہ تے انی تے پورا تقسیم نہ ہوئے گا نا وہ تے لفظ حرف چینج ہو جائے گا. مثال دے طور تے قرآن پاک دے اندر ایک حرف آتا ہے, اے تھوڑا جہا سمجھ تو والا تارا ہو رہا ہے, تھوڑا جہا غور کرو. ایک حرف آتا ہے, لفظ آتا ہے بے مسیطرن, لفظ ہے بے با میم سواد تو یا رادو ذرن, بے مسیطرن. اور جتے سواد ہے ان دے اوپر قرآن پاک کے چھوٹا جہا سین بھی, اے تو سب کیا ہوئے گا تلاوت کرن والے ہیں, چھوٹی جی سین بھی پائی ہوئی ہے کہ اینو سواد نال بھی پڑھ سکتے جے, اینو سین نال بھی پڑھ سکتے جے. وجہ کی ہے سین نال کیوں؟ اگر اسی سواد نال پڑھنے ہیں سین ایک گھٹدا ہے, اس صورت ہی تے انی تے تقسیم نہیں ہوتا, اس واسطے انہوں سین اتے لا دیتی گئی. اور سین بھی پوری کرو, سواد بھی پورے کرو. اس کو بڑی گہرائی نال سمجھنا پڑتا ہے. اس کو تجارت دے لیول تے لیا جاوے, اس کو معاشیات دے لیول تے لیا جاوے. قرآن پاک نو نباتات, حیوانات, جمادات, الغرض کائنات دا ہر علم الا فی کتاب مبین, اس کتاب مبین دے اندر جدو انہاں چیزاں تے غور کرنے ہیں تے پتہ لگتا ہے کسی بندے دی بنائی ہوئی کتاب نہیں. اتھی اجے تک کمپیوٹر نہیں پہنچیا جتھے قرآن پاک دی, اتھے قرآن پاک پہنچیا. کمپیوٹر کی چیز ہے, حالانکہ کمپیوٹر بہت چیز ہے, اس دور دے لحاظ نال کمپیوٹر بہت کچھ ہے, لیکن اجے تک کمپیوٹر ریسرچ کر رہا ہے قرآن پاک دی ایک ایک حرف تے, اور اس ریسرچ نو کمپیوٹرائز ٹرانسلیشن کہتے ہیں. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے, عشق مصطفیٰ کی قرآن پاک نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى له. یا رب رحمت فرما, کرم فرما, بخش فرما. درس قرآن کو یا اللہ کوئی غلطی خطا کوتاہی ہو گئی ہو, صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی